میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاموس ہوں، یا کوئی لفظ اس نے کہا، جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہے، کہا میں دجال کی عورت ہوں، میں تجھے اور ایک چیز دکھاتی ہوں۔ تو لے کر کے گئی، ایک بہت بڑی عمارت تھی، قلعہ تھا، وہاں جا کر کے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بھیانک شکل والا جس کی ایک آنکھ تھی کالا قسم کا، وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور زمین سے آسمان کی طرف اچھل کود کر رہا تھا۔ بہت توجہ سے سنیے اس حدیث کو۔ تو میں قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں۔ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو عبرت کے لیے ایک شخص کو دکھا دیا گیا، ورنہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ آج بھی بعض لوگ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا برموڈا ٹرائنگل شاید وہی جزیرہ ہوگا۔ برموڈا ٹرائنگل ایک جگہ ہے جہاں کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس آتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ یہ گئے بھی اور آئے بھی، اور رسول پاک کو خبر بھی دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ لیکن سنیے دجال نے کیا کہا ان سے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا دجال نے کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا ہے؟ امی کہتے کسی سے جو نہ پڑھا ہو۔ کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا؟ نبی امی یعنی جو کسی سے نہ پڑھا ہو وہ نبی آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں وہ نبی آ گئے۔ کہا اس کے ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے پیروکار سب عبادت کر رہے ہیں، سب اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بہت دل سے کر رہے ہیں، اس نبی کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس دجال نے کہا تو پھر ابھی میرے آنے میں بہت وقت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ تو ابھی ان کے لیے خیر ہے، میرے آنے میں وقت ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس وقت نبی امی کی امت حضور کی اطاعت چھوڑ دے گی دجال ظاہر ہوگا، وہ آئے گا۔ اسی لیے تو اس نے پوچھا کہ اطاعت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ابھی تک۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جو میں ہو سکے تو کسی بک میں کوٹ کر کے بتا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، بچوں سے جنہوں نے پروگرام ارینج کیا ہے، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں میں ایک نوٹ بک ضرور تھمائیں اور ایک قلم، میری تقریروں کو نوٹ کرتے جائیں، جو چیز اچھی لگے اس کو کوٹ کریں۔ دیکھیں یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، آپ جو راتوں میں چلا چلی والے جلسے کرتے ہیں، میں ایک چاہتا ہوں کہ کوئی بیداری اور آپ کے اندر علم کی ایک طلب اور تشنگی اور بڑھتی جائے اور کچھ فائدہ لے کر کے جائیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تقریر سن کر کے واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگا کر سو نہ جائیں، بلکہ اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ میرے پاس ایک ایجوکیشن یہ آیا ہے، تو بھی میرے بھائی سن لے۔ اسی لیے ہم نے یوٹیوب کے چینل وغیرہ چلائے، صرف واحد ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم چھپایا نہ جائے، دوسروں تک پہنچ جائے۔ اب دجال کے متعلق یہ بات سنیے۔ ایک حدیث پاک یہ ہوگی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ تو پوچھا کہ مشرق کدھر؟ کہا خراسان کی طرف۔ خراسان جانتے ہیں؟ خراسان یا افغان اور ایران کے علاقے کو خراسان کہتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ٹینشن ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ جو ہے عرب سے کہہ رہے ہیں، امریکہ سے، نہیں ضروری نہیں، حدیثوں میں مشرق کا لفظ آیا اس طرف سے آئے گا۔ تو جب بھی آئے گا اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ میں نے 2 پوائنٹ تو پہلے بتا دیے تھے۔ کون ہے اس کے بارے میں نے بتایا، وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا، یعنی جو خدا ہی بن کر کے آیا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی اور کانا ہوگا، اسی لیے اس کو کانا دجال بھی کہتے ہیں، اور وہ 40 دن میں پوری دنیا گھومے گا۔ اچھا اب تیسری بات یہ ہے وہ کب آئے گا، اس کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئے گا؟ فرمایا
دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب سارے لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا۔ آج تو ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا مجھے ٹینشن نہیں ہے، لیکن جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا دجال کے متعلق، دجال اچانک آئے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا ایک بات کرنا بھی کافی نہیں ہے، میجورٹی آج دجال کے متعلق گفتگو نہیں کرتی۔ صحیح بات ہے، علماء کرام کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں علماء کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ میں علماء کی بے ادبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج ہو سکتا ہے یہ مصلحت ہوگی۔ میں نے کثرت سے علماء کو دیکھا دجال کے متعلق یا اس ٹاپک پر نہیں بول رہے، شاید یہ حدیث پاک میں اسی لیے کہا گیا جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے دجال کو، تب دجال آئے گا۔ تو بھول گئے ہیں، آج دوسرے سارے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرتے اس پر نہیں۔ جب تک دجال سے لوگوں کو ہم ڈراتے رہیں گے، اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں گے لوگ، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اب اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہی میرا ٹاپک ہے۔ فرمایا گیا کہ جھوٹ کو سچ کر دیا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا۔ پوری دنیا میں آج اس مشن پر پورا بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دو اور سچ کو جھوٹ بنا دو۔ اور اس میں سب سے بڑا اگر کوئی رکن ہے دجال کا تو وہ میڈیا ہے۔ اسی لیے میں اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لوگ گودی میڈیا کہنے لگے، گودی میڈیا نہیں، ان کو دجالی میڈیا کہو۔ دجال کے پلان پر عمل ہو رہا ہے، یعنی جتنا جھوٹ ہے اس کو اتنا مسالہ لگاؤ، اتنی بار بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، اور کسی سچ کو اتنا چھپا دو کہ لوگ بھول جائیں کہ وہ کوئی جھوٹی بات ہوتی۔ یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور گناہوں کو سجا کر کے پیش کیا جائے گا کہ نئی نسل کو یہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ آج سود کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا، فائنانس کا نام دیا گیا، نئے نئے نام دے رہے ہیں۔ گناہ تو وہی ہے نا، شراب کو الگ الگ نام دیے جائیں گے سجا کر کے۔ بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے کہتے شراب نہیں پیتے، بیئر پی رہے ہیں۔ بیئر کیا چیز ہے میرے عزیزوں؟ نام بدلنے سے کوئی چیز کی حرمت نہیں بدلتی، نئے نئے نام۔ ایک بار میں پلین میں تھا، ایک ایئر ہوسٹس آئی، اس نے ایک کین دیا تو سب کو دے رہے تھے، کہا یہ کریزی واٹر ہے۔ کریزی واٹر یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کو کریزی واٹر کہہ رہے تھے، دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لیے پی رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وائن ہے، شراب ہے؟ کہا نہیں، کریزی واٹر۔ میاں کریزی واٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی پاگل ہوتا ہے؟ کوئی پاگل پانی؟ کریزی واٹر کا مطلب؟ تو بغل والے نے کہا کہ یہ وائٹ الکوہل ہے، یعنی شراب جس طرح رنگیلی ہوتی ہے اس کو بالکل پیوریفائی کر دیا گیا ہے، اور اتنا ریفائن کر کے جیسے پانی ہوتا ہے ویسی پانی کی طرح اس کو بنا دیے ہیں، لیکن ہے شراب، ہے شراب لیکن بالکل پانی کی طرح بنایا گیا، اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی دجال کے آنے سے پہلے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ دجال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کون کر رہا ہے؟ میں یہ بھی بتا دوں، دجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو، کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، کتنوں کو بے ایمان کر دے گا، کافر بنا ڈالے گا۔ میں ابھی شروع میں ہی یہ بات کہا نا، ہم پتہ نہیں ہمارے سامنے چھوٹی بڑی چیزیں اچھمبے والی ہوتی ہیں تو ہم دل دے بیٹھتے ہیں لوگوں کے پیچھے، دیکھتے نہیں کتنے ایسے ڈھکوسلے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہیں ساؤتھ سائڈ میں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، عورتوں سے اپنے جسموں کی مالش کرواتے ہیں، ان کے ہزاروں مریدین ہیں۔ ایک بابا ہے، اس کو دودھ سے لوگ نہلاتے ہیں، عورتیں نہلاتی ہیں، اس نے تو اپنے گھر کے سامنے کعبہ تک بنا ڈالا ہے، کعبہ تک بنا ڈالا ہے۔ کیوں ان کے پیچھے پبلک ہے؟ میں نے پوچھا کہ تم پاگل ہو، مسلمان ہو، سامنے وہ شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں بابا کے چمتکار کیا کیا ہے۔ کہا کیا دکھاتا ہے
یہ نظر بندی کرتا ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں سے سوئیاں نکالتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں سے بلیڈ نکالتا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہ سوئی کھائی نہ بلیڈ کھائی، لیکن بابا جب کہہ کر آتے ہیں تو سوئی بھی نکلتی ہے، بلیڈ بھی نکلتی ہے۔ کھائی، یہ تو نظر بندی ہے، شعبدہ بازی ہے، جادوگری ہے۔ اور اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ اس کے فریفتہ ہو گئے بابا کے۔ اسی دن مجھے یہ بات یاد آئی، اس بابا نے تو خالی اتنا ہی دکھایا، جب دجال بارش برسا کے دکھا دے گا، سبزہ اگا کر کے دکھا دے گا، تب تو یہ قوم تو اس کو اللہ ہی کہنے لگ جائے گی، اس کو تو خدا مان بیٹھے گی۔ اسی لیے دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا۔ اب اندازہ کیجیے آپ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہو، وہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا، وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔